لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 245 آیت نمبر 245 ہے. اللہ تعالی فرما رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، قرضاً حسنا، اچھا قرض. کون اللہ کو اچھا قرض دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالی جب وہ قرض واپس کرے گا تو اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی کرتا ہے، اللہ فراخی کرتا ہے. الیہ ترجعون، تم سب کو لوٹایا جائے گا اسی کی طرف. یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا. پروردگار عالم نے کہا کہ کون اللہ کو قرض دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض مانگتا ہے محتاج، اور رب تو غنی ہے. ہمارا رب محتاج نہیں ہے، کسی کا حاجت مند ضرورت مند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی لاپرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. انسان دنیا میں قرض کب مانگتا ہے؟ جب اسے ضرورت پڑ جاتی ہے. اب یہاں جو قرض کا لفظ بولا گیا ہے، یہ لفظ قرض اس کے حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیپو سلطان کے بارے میں کہا گیا شعر میسور، میسور کا شعر، میسور کا شعر. تو کوئی عقل مند یوں سوچے میسور کے شعر کیا انہوں، تو کون سے جنگل میں رہتے تھے؟ 4 پاؤں سے چلتے تھے کیا؟ یعنی ورجنل شعر سمجھ گیا، اصلی شعر سمجھ گیا تو سمجھنے والے کی غلطی ہے. ٹیپو سلطان کو جو شعر کہا گیا یہ اس کی بہادری کی وجہ سے، ورنہ شعر میسور کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ ایک جانور تھا جنگل کا شعر جسے کہتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے. تو لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے. حقیقی معنی اور مجازی معنی میں نسبت ہوتی ہے. اب شعر میسور، یہاں پر لفظ شعر مجازی معنی میں ہے، تو مجازی معنی اور حقیقی معنی میں نسبت یہ ہے کہ ٹیپو سلطان بہادر ہے، شعر بھی بہادر ہوتا ہے. تو بہادری اور دلیری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو کیا کہا گیا؟ میسور کا شعر کہا گیا.
تو یہاں جو قرض کی بات کہی جا رہی ہے اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنی ہے۔ تو حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کیا نسبت ہے، کیا کنیکشن ہے؟ جس طرح قرض کسی کو آپ دے دیتے ہو یا کسی سے آپ قرض لے لیتے ہو تو قرض لینے کے بعد اس کا ادا کرنا جس طرح ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ کریم اور مہربان پروردگار بندے کو ضرور بضرور اجر دے گا جب بندہ کوئی عمل اس کی خاطر کرتا ہے۔ قرض کی ادائیگی جس طرح ضروری ہے، سمجھو اسی طرح ہم تمہارے عمل کی، تمہاری خیرات کی جزا دیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ قرض واپس کرنے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے کسی سے قرض لے لیا تو اسے دوبارہ دینے سے آپ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا لازمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرض نہیں لیتا، پروردگار یہ سمجھا رہا ہے کہ اے بندے، جس طرح تو قرض دینا ضروری سمجھتا ہے، میں مہربان ہونے کے باوجود تیرے عمل کی جزا دینا ضروری قرار دیتا ہوں، اور تیرے عمل کی جزا ضرور بضرور تجھے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ اگر وہ برباد بھی کر دے تو کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ اس کی تو شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو بھی کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ لا یسأل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ عما یفعل، اس کے کام کے بارے میں، ایسا تو نے کیوں کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پتے کا رنگ تو نے ہرا کیوں بنایا، کیا کوئی پوچھ سکتا ہے؟ لیمو کا رنگ تو نے پیلا کیوں بنایا، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں، غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ جس کے لیے جو رنگ زیادہ مناسب تھا وہی رنگ پروردگار نے اسے دیا ہے۔ تو لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، بندوں سے تو ضرور پوچھا جائے گا۔ تو پروردگار عالم مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کو برباد بھی کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں برباد کر دے، کیونکہ ملکیت اس کی ہے۔ تو قرض کا لفظ لا کر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو یہ سمجھایا کہ اے میرے بندو، جس طرح قرض کا دینا ضروری ہے اسی طرح تمہارے عمل کی جزا دینا بھی ضروری ہے۔ حضرات گرامی، قرض کی جب بات آئی تو یہ قرض بعض لوگوں کے پاس مرض بن گیا ہے۔ قرض کیا بن گیا ہے؟ مرض بن گیا ہے۔ بڑی آسانی سے قرض لیتے اور واپس کرنے میں اس محسن کو جو قرض دے کر احسان کیا اسے ایسی پنشمنٹ دیتے، ایسی سزا دیتے کہ وہ گھٹنا ٹیک کر مانگے کہ بھائی میرا پیسہ جو لیے تھے مجھے واپس کر دو۔ تب جواب دیتے، دے دیں گے بھائی، آیا تو تمہارے منہ پہ مارنے جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو یہ بڑی بری بات ہے۔ جب قرض لیں گے تو اسے ضرور ادا کریں۔ اگر مجبوری آ گئی، تنگی آ گئی تو معذرت پیش کریں۔ معذرت پیش کرنے کے بجائے غائب ہو جانا، انہیں اگر ہنگا قرض مانگنے کے واسطے میں نہیں ہوں بول کر بھیجو سے سامنے آ کر کیا دوسرا کام نہیں کیا، بھائی دیں گے نا، بھائی مر جانے جاتی ہیں۔ 10 بار پوچھے، بھائی تو مارچ کے مہینے میں دیں گے، بولے 2021 مارچ کے مہینے میں دیں گے، بولے 2022 آ گیا نا بھائی، رہندے نا بھائی، کیا کریں گے؟ رہا تو تمہارا پیسہ رکھ کر کیا میں پانی میں گھول کر پی لینے جاتا ہوں؟ آیا تو تمہارے منہ پر مارنے تو جاتا ہوں۔ لینے کے وقت پر کیا بن کر مانگے تھے؟ چوہا بن کر مانگے تھے۔ اب واپس کرنے کے وقت پر شیر کی طرح جھپٹ پڑتے۔ قرض کے بارے میں مسئلہ ہے، وارث کا حق
کوئی مرحوم ہو جائے تو اس کے طریقے میں کس کا حق ہے؟ وارث کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، ماں باپ یہ وارثین ہیں۔ اگر ماں باپ بیٹا بیٹی نہ ہو تو پھر پوتا پوتی وہ بھی نہ ہو تو بھائی بہن، تو وارثوں کی ایک فہرست ہے۔ مگر وارث سے پہلے ایک کا حق ہے، وہ کس کا حق ہے؟ وہ قرض دینے والے کا حق ہے۔ پہلے ادا الدیون، قرضوں کو ادا کر دو، مرحوم پر جتنا قرضہ تھا وہ ادا کر دو، ادا کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا اسے وارثوں میں تقسیم کرو، یہ حکم ہے۔ اگر قرض اتنا زیادہ تھا کہ جتنا طریقہ تھا، جتنا چھوڑا تھا، طریقہ کا معنی مرنے والا جو پراپرٹی چھوڑ دیتا ہے، جو پیسے چھوڑ دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طریقہ۔ جو طریقہ تھا پورا ہو گیا، 1,00,000 روپے چھوڑا مگر قرض بھی 1,00,000 روپے کا ہے، تو 1,00,000 ادا کر دیں گے تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ قرض دینے والوں کا حق وارثوں کے حق سے بھی پہلے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، کیونکہ شہادت پایا، اتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیا ہے، مگر یہ چیز اس کی معاف نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ الا الدین، قرض معاف نہیں ہوتا، اس کا قرض ادا کرنا اس کے وارثوں کی ذمہ داری ہوگی، دینا ہی پڑے گا۔ اور قرض کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا زور دیا ہے، حکم کے اندر بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے مومنو جب کسی کو قرض دیا کرو، قرض لیا کرو تو اسے لکھ لو۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، قرض کا اماؤنٹ بڑا رہے یا چھوٹا رہے لکھنے میں سستی مت کرو، لکھو، مدت بھی لکھ دو۔ بعض لوگ قرض لیتے ہیں، کب دیں گے بھائی؟ اللہ ہے آیا تو دے دیتا ہوں، کب آئیں گا بھائی تمہارے پاس؟ کوئی مدت تو بتاؤ۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اجل کا معنی کیا ہے؟ مدت، تو مدت لکھ دو۔ تو جب قرض کی بات آ گئی تو قرض کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ قرض ہمارا ہے، ہم ضرورت پڑتی ہے تو قرض لیتے ہیں، مگر مولا اپنی ضرورت کے لیے قرض کا لفظ نہیں بول رہا ہے، اے بندے تیری ضرورت کے لیے، تو ثواب کا محتاج ہے، جزا کا محتاج ہے، مگر یاد رکھ جو بھی تو عمل کرے گا میں تیرے عمل کا ثواب اس طریقے سے دوں گا جس طرح تو تیرا قرض واپس کر دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور وہ بھی قرض کی صفت بتائی کہ قرضاً حسنا، قرض حسن، اچھا قرض، جس قرض کے دینے میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تم کسی کو قرض دو، وہ وقت پر ادا کر دے تو وہ قرض حسن ہے، کیونکہ اس میں خسارہ نہیں ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے۔ قرض لے کر ستائے، 8 دن میں دے رہا ہوں، آئندہ اتوار کو دے دیتا ہوں، ہر اتوار کو وار کرنا پڑتا ہے، ہر اتوار کو وار کرنا پڑتا، مگر دیتا نہیں۔ کتنے سال بھائی ہوا؟ 10 سال ہوگا، اب تک نہیں دیتا ہے، تو وہ قرض حسن نہیں۔ تو قرضاً حسنا، اللہ نے کہا کہ قرضاً حسنا، اچھا قرض، یہ اس کا معنی ہے۔ ایک صاحب قرض لے کر واپس ہی نہیں کرتے، جب قرض خواہ آ کر پوچھتا بھائی میرا قرض دو تو ہنستے خالی، قرض دو تو کیا؟ کوئی پوچھا کیا بے ہنستے ہیں؟ بھائی قرآن میں قرضاً حسنا ہے، اس لیے میں قرض لے کو ہنستا ہوں۔
تو حسنہ کا وہ معنی انہوں نے سمجھ لیا۔ تو بہرحال یہ بات بطور مزاح یا بطور لطیفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہاں قرضاً حسنہ سے مطلب وہ قرض جس قرض کے دینے میں کوئی خسارہ نہیں، تم عمل کرو، راہ خداوندی میں خرچ کرو، راہ خداوندی میں خرچ کرو گے تو گویا تم نے تمہارے رب کو قرض دیا، حالانکہ تمہارا رب قرض لینے والا نہیں، قرض اس کے حق میں ممتنع بالذات ہے۔ اللہ کے حق میں قرض لینا ممتنع بالذات۔ کیا ممتنع بالذات؟ ٹوٹلی امپاسبل۔ قرض لینا تو کیا چیز ضروری ہونا؟ ضرورت ہونا، حاجت ہونا۔ اب خدا کو حاجت ہی نہیں ہے تو پھر وہ قرض کیسے لے گا؟ تو قرض لے گا نہیں۔ قرض لینا اس کی شان کے خلاف ہے، مگر بندے تیری سمجھ میں بات آ جائے، تیری سمجھ میں بات آ جائے، اس لیے تجھے سمجھانے کے لیے تیرا معاملہ سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح تو قرض دے کر اس کی ادائیگی کو ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح اے بندے میری خاطر عمل کر، میری راہ میں خرچ کر، اور ضروری سمجھ کہ تجھے اس کا انعام مل کر ہی رہے گا۔ اور وہ انعام بھی کیسے ملے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ، تم نے جو قرض دیا یعنی جو خیرات تم نے کی اسے اللہ بڑھا دے گا، انکریمنٹ پر انکریمنٹ۔ تم ایک دو تو وہ کتنا گنا بڑھ کے دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کون سا راستہ؟ اللہ کا۔ یہ بھی راستہ مطلب اوریجنل راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ راستہ بولے تو سیمنٹ کا راستہ نہیں، لوہے کا راستہ، پھتریلا راستہ یا کانٹے والا راستہ، ایسے راستے دماغ میں مت لاؤ۔ یہاں راستے سے مراد اللہ کی رضامندی کے لیے جو خیرات کرتا ہے اس کی مثال یک دانے کی طرح ہے، کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، یہ ایک دانہ زمین میں جا کر 7 بالیاں باہر لے آتا ہے، 7 بالیاں، 7 کونس لے کے آتا ہے، 7 خوشے لے کے آتا ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دانہ گیا تو کتنے دانے آ گئے؟ 700 دانے آ گئے۔ یہ 700 دانے یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اے بندے تو زمین میں بوتا ہے ایک دانہ مگر پاتا ہے 700 دانے۔ یہ تحدید ہے، یہ بھی ایک لمٹ ہے۔ 701 نہیں ملے گا، 702 نہیں ملے گا، 700 ملیں گے۔ لہٰذا اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور بڑھ کر دے دیتا ہے۔ کتنا بڑھ کر دیتا ہے؟ واللہ واسع، وہ تو کشادگی والا ہے۔ جو کشادگی والا ہے وہ کسی حد کے دائرے میں نہیں آتا۔ کشادگی انلمیٹڈ دینے والا ہے وہ۔ واسع علیم، وہ جانتا ہے کہ دینے والی کی نیت کیا ہے۔ تمہاری نیت جتنی بہتر ہوگی اسی قدر تمہیں انعام ملے گا، اسی قدر تمہیں انعام ملے گا، بڑھ کر انعام تمہیں دیا جائے گا۔ مگر نیت مخلوق سے پوشیدہ، مخلوق سے پوشیدہ ہے، خالق جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم وفی روایت ولکن ينظر الى نیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے
مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تو نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہاں پر جو خرض کی بات کی گئی وہ یہ کہ تم خیرات کرو تو گویا تم نے رب کو خرض دیا، اور رب ضرور اسے ادا کرے گا، اور ایسے ادا کرے گا کہ جتنا تم نے دیا اتنا نہیں، اس سے بڑھ کر دے گا۔ جبکہ قرض لے کر قرض سے بڑھ کر دینا سود ہے، یہ شریعت ہمارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں۔ اور وہاں جو قرض ہے وہ اصلی قرض تو ہے ہی نہیں، اصلی قرض ہے ہی نہیں، وہ برائے نام قرض ہے۔ تو جاہل یہودیوں نے اس آیت کو سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، دعویٰ کر دیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ ان اللہ فقیر، اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، ہم دولت مند ہیں۔ ارے یہ بات تم کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، قرآن میں آیا ہے اللہ قرض مانگتا ہے، قرآن میں آیا۔ تو ایسی الٹی تفسیر کرنے والے یہودی قوم پہلے ہی سے ہیں، اور وہی یہودی قوم کسی عالم کا لبادہ اوڑھ کر، وہی یہودی کسی عالم کا لباس اوڑھ کر تفسیر کرنے لگتا ہے تو آیت پڑھ کر الٹی تفسیر کرتا ہے۔ تو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور ایک جگہ کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا کیونکہ قرض مانگتا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ نے کہا نہیں، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے اپنے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اے بندے، تو خیرات کرے گا، تو خرچ کرے گا تو تجھے ہم لازمی طور پر انعام دیں گے، جس طرح تو کسی کو قرض دے کر اس کا واپس لینا ضروری سمجھتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی کرتا ہے، اللہ فراخی کرتا ہے۔ اللہ قابض ہے، اللہ باسط ہے۔ قبض کرتا ہے یعنی تنگ کر دیتا ہے رزق، اور جسے چاہتا ہے فراخی دے دیتا ہے۔ تو فراخی اور تنگی جہاں نظر آئے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی ان دو صفتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ الیہ ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اے بندو، تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے بلکہ تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس میں نکتے کی بات ہے، الیہ ترجعون نہیں کہا، الیہ ترجعون۔ الیہ ترجعون کا مطلب تم لوٹو گے۔ تم کہاں لوٹو گے؟ کون اس دنیا سے لوٹ کر جانے تیار ہے؟ موت کی بات ہوئی تھی، موت کی بات کوئی کرتا ہے تو غصے میں آ کر لوگ کہتے ہیں شٹ اپ یور ماؤتھ، کیوں موت کی بات کرتے ہو؟ اچھی بات کرو نا بھائی، کیوں موت کی بات کرتے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت کا نام سن کر تم بھاگتے ہو وہ کیا کرے گی؟ فانہ ملاقیکم، تمہارے سے ملاقات کر کے ہی رہے گی۔ موت مل کر ہی رہے گی، میٹنگ ہو کر ہی رہیں گے اس سے۔ تم کتنا بھی بھاگو تو کیا ہوگا؟ تم کسی بھی دشمن سے بھاگ سکتے ہو مگر موت سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ بڑے بڑے قلعے بنا کر اندر گھس گئے تو کوئی سپاہی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، مگر ملک الموت برابر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی، کیپچر کر لے گی تم کو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ تب بھی موت نہیں چھوڑے گی۔ تو بندہ اپنے اختیار سے بھی نہیں آتا، اپنے اختیار سے بھی نہیں جاتا۔ ہر سرٹیفکیٹ بندہ محنت کر کے لیتا ہے، لیکن دو سرٹیفکیٹ وداؤٹ اینی اسٹرگل، بغیر محنت کے لے لیتا، ایک بی سی ایک ڈی سی، برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ پیدا ہوا
کیسے پیدا ہوا، کسے وہ کیفیت یاد ہے؟ پیدا ہو گئے، تکلیف اٹھائی ماں، سرٹیفکیٹ مل رہی بچے کو، اور مرنے والا تکلیف سے بھی مرتا ہے مگر اپنی رضامندی سے تو نہیں مرتا، برابر اسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، دو سرٹیفکیٹ ہر آدمی کے لیے لازمی، دوسرے سرٹیفکیٹ کسی کے پاس رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مگر دو تو ضرور رہتے ہیں، بی سی ڈی سی، یہ جو ہے بدایہ و نہایہ، پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اسے پہلے سرٹیفکیٹ، مرتے ہی سرٹیفکیٹ۔ اب کوئی مر گیا، اس کے لیے بھی پروف چاہیے، لوگ بولتے پروف دو، کیا ہے؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ تو آدمی اپنی خواہش سے کہاں مرتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم لوٹ کر جاؤ یا نہ جاؤ، ترجعون، تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں۔ ایکٹیو وائس میں کرنے والا اپنی مرضی سے کرتا، پیسیو وائس میں نہیں، اس کی مرضی سے نہیں کرتا، اس سے کام کروا دیا جاتا ہے۔ وہ الیہ ترجعون، تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ اپنی خوشی سے پیدا ہوئے نہ اپنی خوشی سے گئے۔ تو کوئی مرنے والا خود سے نہیں مر سکتا، خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنے والا بھی خودکشی کر لیتا ہے، مگر جب جان نکلنے والی ہوتی ہے تو یہی کوشش کرتا ہے کہ بچ جاؤ۔ پھانسی ڈال کے لٹکنے والا اس وقت تو یہی کوشش کرے گا کہ کیسے بھی بچ جاؤں، لیکن نہیں، موت کا وقت آ گیا، اب بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، کوئی شخص مر نہیں سکتا الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اب خودکشی کرنے والے کو موت اللہ کے حکم سے آئی، پھر مجرم کیوں بنا؟ مجرم اس لیے بنا کہ اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، اس لیے مجرم بنا۔ حرام رزق کھانے والا، چوری کر کے کھاتا، کسی دکان میں ہاتھ ڈال کر موز اٹھا لیا، دکاندار کو پتہ نہیں، اٹھا کر کھا رہا ہے، کیا بھئی پاک چیز کر رہا ہوں، وہ پاک تو ہے، موز پاک ہے، مگر طریقہ جو تو اپنایا اس وجہ سے موز کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ اب یہ کس کا رزق کھاتا؟ حرام ہی کھا رہا ہے۔ رزق کس کا؟ خدا ہی کا رزق ہے۔ الحلال رزق اللہ والحرام رزق اللہ، حلال بھی اللہ کا رزق ہے، حرام بھی اللہ کا رزق ہے۔ ایسا نہیں کہ حرام کو کوئی دوسرا رازق پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، رازق وہی ہے، رزق اس کا ہے، مگر کھانے والا مجرم اس لیے کہ طریقہ اس نے غلط اختیار کیا، طریقہ اس نے غلط اختیار کیا۔ دیکھیے، دو آدمی کار چلا رہے ہیں یا دو آدمی بائک چلا رہے ہیں، دونوں برابر چلا رہے ہیں، برابر بریک پکڑ رہے ہیں، رفتار بھی برابر ہے، مگر ایک کو مجرم کہہ دیا گیا، دوسرے کو کہا گیا کہ مجرم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک کے پاس لائسنس ہے، دوسرے کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ بھائی اس کے جیسا میں چلاتا، اس کے جیسا ہی چلاتا بھائی، مگر لائسنس تیرے پاس نہیں ہے نا، اس لیے تو مجرم ہے۔ نہیں، اس سے بھی اچھا میں چلاتا ہوں، اس سے اچھا چلاتا ہوں، وہ کبھی کبھی ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، میں بالکل صحیح رفتار نہیں، پھر بھی تو لائسنس کے بغیر چلایا، تو رزق اسی کا کھا رہا ہے، مگر حلال کا لائسنس لیے بغیر کھا رہا ہے، حرام طریقے سے کھا رہا ہے، تو وداؤٹ لائسنس کھا رہا ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ مجرم ہو گیا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما،
اے اللہ ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، حرام لقمے سے ہمیں بال بال بچا لے۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔